آگے فرمایا امت کے پھر 3 حصے ہیں. امت کے کتنے ہیں؟ 3. پہلا طبقہ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ بڑا ظالم طبقہ ہے جنہوں نے قرآن بھی چھوڑ دیا، قرآن والوں کو بھی چھوڑ دیا ہے. اللہ نے شرم دلائی ہے تاکہ ان کو شرم آئے. سب سے پہلے ان کو بیان کیا، چونکہ یہ ہوں گے بھی کثرت میں، زیادہ تعداد میں، ان کو بیان کیا ہے. اپنی وراثت بھی چھوڑی اور جن سے ہدایت ملنی تھی ان کو بھی چھوڑا. مولویوں سے ایسے نفرت ہے ہائے جیسے کسی کافر سے نفرت ہونی چاہیے تھی. مولوی کا نام لے لو، چاہے سیاست کے حوالے سے لے لو، چاہے کسی حوالے سے لے لو، وہ لوگ جن کو استنجا نہیں کرنا آتا گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے. چلو کر لو تجربہ، یہ گھوڑا یہ میدان دیکھ لینا، جاؤ جا کے صبح بازار میں کہیں بات کر کے دیکھ لیں. یہ مولویوں کو ہونا چاہیے MNA سارے بے دیکھنا آگے سے کیا جواب ملتے ہیں. چلو لگ جائے گا پتہ آپ کو بھی. وہ اول پھول بکیں گے جس کا کوئی حساب نہیں. کر کے دیکھ لیں بات. جس مسلک کا ہے آپ کہیں جی آپ کے مسلک کے علماء ہونے چاہیے، پھر بھی وہ گالیاں دے گا. یہ بھی تجربہ کر لینا. شیطان نے اتنی نفرت بٹھا دی دل میں، اتنی نفرت بٹھا دی. تو فرمایا یہ ظالم طبقہ ہے، ظالم، ظلم کیا اپنے آپ پر. جہاں سے ہدایت ملنی تھی ان سے نفرت، ان سے دشمنی. قرآن سے ہدایت ملنی تھی، قرآن سے دور ہو گئے. قرآن والوں سے ہدایت ملنی تھی، علماء سے فائدہ، ان سے دور ہو گئے. یہ تو جمعے کے دن پتہ نہیں کیسے آپ یہاں آئے جاتے ہیں، اور وہ بھی بڑی صرف جمعہ ہی گلے سے اتارنے والے زیادہ ہیں. پڑھنے والے، محبت سے کوئی مسئلہ سیکھنے والے، بس وہ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو فرمایا یہ بڑا ظالم طبقہ ہے اور انہیں چاہیے کہ یہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، اس ظلم سے پیچھے ہٹ جائیں. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس طبقے کی مثال اس شہزادے کی سی ہے جو شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن بھنگیوں کے ساتھ رہنے لگ گیا اور اتنا بھنگیوں چوڑوں کے ساتھ رہا کہ لوگ بھی اس کو چوڑا سمجھنے لگے، بھنگی سمجھنے لگے، حالانکہ وہ شہزادہ تھا. تو اس کے لیے رستہ یہی ہے کہ بھنگیوں کی دوستی چھوڑے اور دوبارہ اپنی شہزادگی پہ آ جائے. فرمایا اسی طرح یہ ظلم چھوڑیں اور علماء کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، توبہ استغفار کر لیں اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. یہ شہزادے ہیں، شہزادے بن کے رہیں. ان کو نفس و شیطان نے وہاں گھسیٹ کے رکھ دیا، وہاں ان کو دھکیل دیا. تو فرمایا رستہ یہی ہے، نفس و شیطان کی نہ مانے، رحمان کی مانے. ظالم طبقہ ہے، قرآن کو چھوڑ بیٹھے. اور حضور بھی قیامت کے دن کہیں گے الہ العالمین وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. الہ العالمین میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کے حلال کو حلال جاننا چھوڑ دیا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا چھوڑ دیا قرآن کو. اور آج ہے ایسے یہ نہیں؟ بولو تو صحیح. جو مسائل ہیں قرآن کے، جو احکامات، ہم کتنے دور نکل گئے ان سے، کتنے دور نکل گئے. اسلام کہاں اور آج کا مسلمان کہاں، اپنا اپنا اسلام بنا کے بیٹھے ہیں. 2-4 مسئلے یاد، بات جی یہ کچھ الٹے سیدھے یاد کر لیے، کسی نے بتا دیا، کہے بھی کوئی کہ بھائی یہ ایسے نہیں، اور چھوڑو بات. باپ دادے کو دیکھا ہے، فلاں کو دیکھا ہے، ساری دنیا کرتی پھرتی ہے، اور آپ ہمیں ایسے کہہ رہے ہیں. تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے اس طبقے کو سب سے پہلے بیان کیا کیونکہ سب سے کثرت میں یہ لوگ ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو زیادتی ہے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْجَاهِلُونَ، اکثریت ہمیشہ جاہلوں کی رہی. لا يَعْقِلُونَ، اکثر ہمیشہ بے عقلوں کی رہی. تو پہلا طبقہ فرمایا یہ بڑا ظالم ہے، نفس و شیطان کے ہتھے چڑھ گیا. اگر کسی اللہ والے کے ہتھے چڑھتے تو نفس و شیطان کے ہاتھ سے نکلتے اور مولا والے بن جاتے، خدا کے عاشق بن جاتے. اور ایسا جادو کر دیا ہے ان کے دل و دماغ پہ، یہ نکلنا بھی نہیں چاہتے. انہیں کوئی سمجھائے تو یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. ایسا جادو ان کے اوپر کیا ہوا ہے. ہاں کسی کی آنکھ کھل جائے، ہاں کسی کو سمجھ آ جائے، چاہے مرنے سے پہلے ہی آ جائے، بڑا خوش نصیب انسان ہے. اور فرمایا دوسرا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، میانہ روی، درمیانگی سے چلتا ہے.
ان سے کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، رو رو کے مولا کو بنا لیتے ہیں، پھر احساس ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر رہ جاتی ہے، کئی مہینے گزر گئے، پھر آتی ہے یاد، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، اور جس میں ناتواں کو توانائی دے گیا ہے، پھر یاد آئی، پھر قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، پھر کوئی چوٹ دل پہ لگی، پھر آیا احساس، پھر قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، اور پھر رمضان آ گیا، پھر صبح و شام قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ ان کی مثال فرمایا مچھلی کی طرح ہے، پانی سے باہر نکلتی ہے تو تڑپتی ہے، واپس پانی میں چلی جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ قرآن سے دور ہو کے بے سکون ہوتے ہیں، بے سکونی دلوں میں محسوس کرتے ہیں، تو فرمایا پھر یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دل کی ساری ویرانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اندر کی بے سکونی ان کی ختم ہو جاتی ہے، جیسے مچھلی پانی میں جا کے سکون میں ہے۔ فرمایا یہ جو مومن ہے یہ مسجد میں بھی سکون میں ہے اور قرآن کی تلاوت میں بھی سکون میں ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ تو قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اپنے معمولات کی ترتیب بنائیں، یوں نہیں کہ بس آیا رمضان اور چلا گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے، فرمایا ان قبر والوں کی بات سنو، عجیب باتیں ہیں سیدنا علی مرتضیٰ کی۔ امام اہل سنت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے اور قبر والوں سے کہنے لگے، قبر والوں تمہیں پیچھے کی خبر دیتا ہوں کیا ہوا، تمہاری بیویوں نے شوہر اور کر لیے، تمہارے دوستوں نے اور دوست بنا لیے تمہاری جگہ پر، جہاں تمہارا نام چلتا تھا کسی اور کا نام آ گیا ہے، یہ تو ہے تمہارے پیچھے کی خبر، سب نے اپنے اپنے دوست رشتہ دار سب بدل لیے، تمہاری جگہ وہ پر ہو گئی، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی، آگے کیا بنی تمہارے، جن کے لیے تم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، کیا بنا تمہارا؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ان قبرستان والوں کی سنو، یہ کہتے اگر ہمیں زندگی مل جائے، موقع مل جائے تو ہم خدا سے یہی فرمائش کریں گے رمضان ہمیں دے دو، بس ایک رمضان دے دو، ایک بخشش کا سیزن دے دو، زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے، یہ صرف رمضان کا مطالبہ کریں گے مولا، 100 سال کی زندگی نہیں چاہیے، 60 سال کی زندگی نہیں چاہیے، بس ایک رمضان ہمیں دے دو، ہم اس میں قرآن کی تلاوت کر لیں اور اپنے گناہوں والے کھاتے صاف کروا لیں۔ 11 مہینے گناہگار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت گناہگاروں کو ڈھونڈ رہی ہے رمضان کے مہینے میں، اور وہ مہمان چند دنوں کے بعد جلوہ افروز ہونے کو ہے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال جو آج قبروں کے مہمان بن گئے، پتہ نہیں کس کس کے پتے کٹ گئے ہوں، اور آئندہ رمضان دیکھنا ہو یا نہ ہو، تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں، گولڈن چانس، توبہ استغفار کر لیں۔ اب تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، تو میرے محترم سامعین اپنا نظام الاوقات ترتیب دیں، رمضان کی عبادات کے لیے ترتیب دیں، روزہ رکھنا ہے، تراویح یہاں پڑھنی ہے، اتنے سپارے روزانہ پڑھنے ہیں، رمضان میں نے اتنے قرآن ختم کرنے ہیں تاکہ میرا جو نامہ اعمال ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے، اور اپنی دکان کے کاروبار کے جو معمولات ہیں ان کو کم کر دیں، رزق رب نے دینا ہے، 12 گھنٹوں میں جو دینا جانتا ہے 12 منٹوں میں بھی دے سکتا ہے، اور تم کبھی کبھی دیکھتے ہو سارا دن کوئی گاہک نہیں آتا، دکان بند کرنے کا ٹائم آتا لاکھوں والے آ جاتے ہیں، یہی تو وہ سمجھا رہا ہے، کیوں نہیں میرے اوپر اعتماد کرتے، میرے لیے کچھ چھوڑ کر دکھاؤ تو صحیح، کچھ قربانی دے کر دکھاؤ تو صحیح، پنجابی جی کہتے ہیں جی مول نہ پا دیا تو پھر کیا جائے، اگر تمہاری قیمت نہ پڑ جائے تو پھر کہنا ذرا کوئی قربانی دے کر تو دیکھو، تم نے قربانی دی ہے لوگوں کے لیے، تم نے قربانی دی ہے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ فرماتے میرے لیے قربانی دے کر تو دیکھو، تمہاری عظمت نہ بڑھ جائے، اور اتنا عطا کروں گا تم کیا تمہاری نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا، دے کر تو دکھاؤ ذرا قربانی ہے، قربانی دینے کی بات جی گرمی بڑی ہے جی مولوی جی، واہ جی وہ کام بڑے نے جی مشروفیت بڑی ہے جی اس لیے دیر ہو جاتی ہے جمعے دے اندر، سنو دیکھو تو قربانی تو دو، 10 منٹ 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، قیمت دیکھنا کیا ہے اس کی، اتنی قیمت کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہے،
قیامت کے دن جنتی بھی چیخ اٹھیں گے، مولا ہمارے عمل تو کچھ بھی نہیں، اور تیری شان رحمت کے کیا کہنے، تیرے فضل و کرم کے کیا کہنے، جو تو نے دیا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ جنت کے باغ و بہار اور یہ نعمتیں، کبھی یہ تو دماغ میں کھٹکا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا ایسا کچھ ملے گا۔ وہ اتنی قدر کرے گا، ہاں اتنا کچھ عطا کرے گا، میری اور آپ کی سوچیں بھی وہاں پہ ختم ہو جائیں گی۔ ذرا قربانی دے کر تو دیکھو، اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں، دکان پہ جائیں، صرف رمضان نہیں غیر رمضان میں بھی پہلے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ آپ کا قرآن پاک رکھا ہوا ہو، آج کل تو بڑا آسان ہے، موبائلوں میں بھی قرآن پاک ہے، تو آپ معمول بنا لیں۔ موبائل میں قرآن پاک آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ یہ سکرین پہ صرف عکس آتا ہے۔ تو آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کر لیں، 1 سپارہ پڑھیں، 2 پڑھیں، پاؤ پڑھیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کی دکان میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کو روحانی سکون نصیب ہوگا، اور آپ کے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں جمع ہوں گی۔ یہ روز کا معمول رکھیں گے، بولو بھی رکھیں گے، اور پھر بعد میں نیت کر لیں، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین، میرے پیر و مرشد، میرے اساتذہ، جو بھی دوست و احباب، عزیز و اقارب، اور میں نے مسئلہ بتایا تو میرا بھی تو حق ہے نا، میری بھی نیت کر لیں۔ اور رسالہ ثواب زندہ کے لیے بھی ہے، صرف مردہ کے لیے تو نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، کتنے نفع کی چیز ہے۔ شاعر خوب کہتا ہے نا،